یہ جو آپ نے روایت کی وضاحت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متشابہات میں قرآن مجید بھی پسند نہیں کر رہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ عائشہ کی بقول اس کو پسند نہیں فرما رہے، تو یہ متشابہات کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس کو ذرا یہ صحیح سوال ہے، متشابہات سے کیا مراد ہے؟ تو اب اس کو قرآن مجید نے بھی دوسرے مقامات پر ان کی نوعیت کو واضح کیا اور احادیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو مثلا یہ جو آیت ہے محکمات اور متشابہات، یہ اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں تو سورہ آل عمران میں ابتدا میں یہ بات بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں نصارہ میں جو گمراہی پیدا ہوئی، ان کے بارے میں الوہیت کا عقیدہ ہوا، اس کی آگے وضاحت کی ہے، گویا یہ اس کی تمہید ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک تو اس تمہید سے یہ واضح ہوتا ہے کہ متشابہات کی نوعیت کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو، ان کی پیدائش کو، ان کی زندگی کو، ان کی وفات کو، یعنی دنیا سے اٹھا لیے جانے کو عام انسانی ضابطوں سے اور طریقوں سے بالکل مختلف معاملہ فرمایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ یعنی اس کی نوعیت اب ایک ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، دنیا میں آیا ہے، لیکن دنیا میں آنے کا جو عام طریقہ ہے وہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، انسان ہے، اللہ کا بندہ، لیکن اس کو قدرت معجزات ظاہر کرنے کی ایسی دے دی گئی ہے کہ جو کسی انسان دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اور دنیا سے اٹھا لیے جانے کا یعنی دنیا سے جانے کا معاملہ بھی ویسا نہیں ہے، دنیا سے ان کو اٹھا ہی لیا گیا۔ بالکل صحیح، ہر چیز غیر معمولی، ہر چیز غیر معمولی ہے، لیکن تعلیم وہ ساتھ مسلسل اپنی زندگی میں یہی دے کر گئے ہیں کہ میں ہوں اللہ کا بندہ، ہوں انسان، اللہ کی اذن سے ہی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہا۔ تو اب جب اس کو یہاں تک نہیں رکھا گیا اور اس کھوج میں لوگ پڑ گئے کہ نہیں، ایک بغیر باپ کے دنیا میں آنے والا ایک عام انسان کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ جو معجزات دکھا رہا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، شفا دے رہا ہے، مٹی کی مورتی بنا کے پھونک مارتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، یہ انسانی کام تو نہیں ہے ہو سکتے۔ تو یہیں سے اصل میں ان کے بارے میں وہ تصورات پیدا ہوئے مسیحیوں میں، جو پھر الٹیمیٹلی الوہیت کے مقام تک ان کو، کہ اصل میں تو دنیا میں خدا کا ظہور ہوا تھا انسانی شکل میں۔ تو ایک تو اس سے قرآن نے واضح کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اس طرح کی چیزیں اپنے نبیوں کے ذریعے سے خاص طور پہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی صورت میں رونما کرتے ہیں، تو ان کی حقیقت کو کھوج میں نہ پڑو، یہ متشابہات میں سے ہے۔ جو تعلیم پیغمبروں نے دی، اللہ کے سارے نبیوں نے، سیدنا مسیح علیہ السلام، اس پر قائم رہو۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ اس تعلیم کو اگر ان متشابہات کے ذریعے سے مجروح کرو گے تو گمراہی میں پڑ جاؤ۔ تو ایک تو سورہ آل عمران میں اللہ نے واضح کر دی، دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا نا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غیر معمولی رویا یا ایک مناظر دکھائے گئے اسراء کے سفر میں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ ذکر کیا کہ جنت میں درخت ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ دو چیزیں یہ بھی اہل کفر کے لیے ان کو آزمانے کا ایک ذریعہ بن گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ کہ جنت میں، جنت جہنم تو دوزخ میں تو آگ ہے، تو آگ میں درخت کیسے ہوں گے؟ صحیح صحیح۔ اور ایک آدمی مکے میں تھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک رات میں یہ سارا سفر بھی کیا، یہ ساری چیزیں بھی دیکھ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ٹھیک۔ تو نوعیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور لوگوں کے ذریعے وہ فتنہ کیسے بن جاتی ہے، آزمائش کیسے بن جاتی ہے، وہ بھی اس سے واضح ہو رہا ہے۔ پھر سورہ مدثر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں بیان کی کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، جی، اور اس کے بعد بھی یہی فرمایا۔ بالکل صحیح۔ تو ساتھ بتایا کہ یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے نا، کوئی اور اس کا مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ
ما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا. تو جو اہل کتاب ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ تو ان کے ایمان اور یقین میں اس طرح کی باتوں سے ازدیاد پیدا ہوتا ہے. اور جو نہیں ماننا چاہتے وہ بجائے اس کے کہ ان کے مقصد کو سمجھیں اور تفویض کا طریقہ اختیار کریں، ان کے لیے یہ فتنہ اور آزمائش بن جاتی. بالکل. تو یہ متشابہات ایسی حقیقتیں جن میں غیب کے کچھ پہلو ہیں، ان کی صحیح حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، ان پر ایمان ہی رکھنا مقصود ہوتا ہے. ان کو حسی اور عقلی پیمانوں پر جانچنا اور پرکھنا اور اس میں مین میک یہ مستحسن نہیں ہوتا. تو اس میں انسان جو رویہ اختیار کرے گا ایک یا دوسرا، اس سے اس کی آزمائش کا پہلو. بالکل صحیح.